کل آپ نے سورہ توبہ کے متعلق سماعت کیا تھا. آج سورہ بقرہ کے متعلق جو اس کی شروع کی آیات اس کے بارے میں سماعت کریں. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تبرکاً نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہندی کا کلام ہے، سمجھ میں آیا. نبیوں کے سلطان محمد، نبیوں کے سلطان محمد، آپ ہیں عالی شان. نبیوں کے سلطان محمد، آپ ہیں عالی شان محمد. اور ایک نظر ہم دکھیار، ایک نظر ہم دکھیار پر، آپ ہیں کرپا رحمان محمد، نبیوں کے سلطان محمد. اور باہ کہے گی لاج تمہیں، باہ کہے گی لاج تمہیں کو، میں ہوں بہت نادان، میں بہت نادان محمد. اور تن من دھن اور جوبن سے، تن من دھن اور جوبن سے آپ کے میں قربان ہوں، آپ کے میں قربان ہوں. اور جب سے بھئی ستگرو کی کرپا، جب سے بھئی ستگرو کی کرپا، ہردے بیج سمان، ہردے بیج نبیوں کے سلطان. اور ہیری سخی ستگرو کی صورت، ہیری سخی ستگرو کی صورت، جیسے آنومان، جیسے آنومان محمد. اور روپ انوپ سے جان، روپ انوپ سے جان پر ہے، یہ ہے قرآن، آپ ہی ہے قرآن. اور کہت سیدہ اپنے سبھی سے، کہت سیدہ اپنے سبھی سے، توری بڑی ہے شان، توری بڑی ہے شان محمد. اور نبیوں کے سلطان محمد، آپ ہیں عالی شان. آج حقیقت میں بہت مقدس رات ہے، شب معراج ہے. وہ رات جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت سے اپنے حبیب کو نوازا جو اس سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی، نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جنت کو دیدار کرایا ہے. اور ایک بڑی عظیم نعمت بھی آپ نے عطا کی جس کو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. واقعہ آپ لوگ حضرت سے سماعت کر چکے ہیں، کیونکہ بات ابھی نماز کی بھی آئی ہے. تو انشاءاللہ کل شاید کہا تھا میں نے اس کے بارے میں بتاؤں گا. چلا تاکہ میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ان کا معنی حقیقت میں اللہ سے کرنا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، یا ان لوگ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص علم کے علم بردار ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن اس کا معنی واضح طور پر کسی نے بیان کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے ایک ایک بات پر غور کریے.
قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر ایک بات مطلب پہنچا ہے. حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو پڑھنے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں. اگر بیٹھتے بھی ہیں تو ان سے دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ دعا کرتے تو کاروبار اچھا ہو. اللہ نے ایک بات بالکل واضح بات کو بیان کی ہے. یہاں پر آپ غور کریں گے تو متقین کی بات آئی. اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ نشانیاں بتائے گا متقین کی. پھر اس کے بعد فرمائے گا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ اس میں آئے. اس کے بعد میں بات ہوگی یہاں پہ ہو اور نزول کے اعتبار سے یہ خاص متقین کے لیے لیکن حکم کے اعتبار سے آنا. اگر وہ کنڈیشن کو حالت کسی کے بھی اوپر پائی گئی تو وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. اگر وہ چیزیں وہ خرابیاں اس کے اندر بھی ہوں گی تو وہ بھی انہیں کے ساتھ. تو یہاں سے آج ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ہم یہ بارہا دیکھتے ہیں کہ خوب بیان ہوتے ہیں, خوب نصیحت کی جاتی ہے, بہت سمجھایا جاتا ہے, لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود لوگ ایسے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھتے ہوں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس کی حقیقت بیان کرنے میں, اس کی حقیقت بھی یہاں سمجھ میں آئے گا. پھر آگے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ایمان کا ڈنکا بجائیں گے, اپنے ایمان کے نعرے اور معنیوں کو لگائیں گے, لیکن حقیقت میں ایمان ان کے اندر ہوگا نہیں. وہ خود دھوکے میں ہوں گے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ساری حقیقت میں آئیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, جو کہا اللہ نے بالکل کہا ہے, شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین, ہم متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. دیکھیے ایک بڑی عجب بات ہے, جو جس نیت سے اس قرآن کے قریب آیا اس کو نہیں ملا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل میں میل تھا اور اس قرآن میں کی طرف ہمارے نظریں اٹھائے تو کبھی نہ کریں اور پھر نگاہ کر کے آیا سامنے رکھ کے دیکھو یہ غلط ہے. یہ بیچ میں منظر ہوا نا, جو جس نیت سے آئے وہ پائے گا, لیکن واحد متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا تو اللہ رب العزت ایسے راز کھولے گا اس کے دلوں میں, ایسے راز کھولے گا جب وہ بیان کرے گا تو لوگ کو چلا جائیں گے کہ آخر ہے کیا. سوچئے کب سے تفسیر لکھی آ رہی ہے, ابن عباس رضی اللہ کے زمانے سے, تب سے لے کر آج تک قرآن کی تفسیر لکھی آ رہی ہے اور ہر بار ایک نئی بات نکل کے آ رہی ہے. ہر بار ایک نئی بات نکل کے آ رہی ہے. یہ خوبی ہے قرآن کی. قیامت تک کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل کے آ رہی ہے, لیکن اس کے لیے پرہیزگاری ہوتی ہے. اس کے لیے پرہیزگاری ہوتی ہے کہ ہم متقی بنیں, پرہیزگار بنیں. ہم جتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گے اور اس کے بعد اس قرآن کے قریب آئیں گے, اس کی تعلیم کے قریب آئیں گے, اتنے زیادہ اس کے انوار, اس کے راز کھلیں گے ہمارے. ورنہ ایک حجاب ہے جو پڑھائی کرے گا, پوری زندگی گزر جائے گی صرف کالے اکشروں کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے. ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لیکن یہ متقین ہیں کون؟ یہ متقین ہیں, متقی ہے, پرہیزگار ہے. یہ کون؟ اب ہم لوگ تو آپ کو پڑھا لیتے ہیں, فلاں بندہ بڑا پرہیزگار, فلاں بندہ بہت متقی ہے, بہت تعریف کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کو متقی کہا, پرہیزگار اس کو کہا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب, متقی
کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب پر ایمان کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلا ایمان تو یہ ہے، بتائیے اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ پتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ کوئی رنگ، کوئی روح، وہ ہر ایک چیز سے پاک نہیں. بغیر دیکھے اس رب پر ایمان لائے ہی نہیں لائے. یہی تو اصل ایمان ہے. بن دیکھے، نہیں دیکھا ہم نے، نہیں جانتے وہ کیسا ہے، نہیں پتا وہ کہاں ہے. میرے استاد نے ایک بڑی پیاری بات بولی تھی مفتی کتاب الدین رضوی صاحب نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، عقیدے کا بیان کر رہے تھے. بڑی پیاری بات بولی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کہاں کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. اس کہاں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی شریعت سے زیادہ قریب ہے. عجب ذات ہے، سمجھ سے بالکل باہر ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو رب کیسا ہے؟ اگر اللہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کیسا ہے، رب کیسا ہے؟ سمجھ سے بالکل باہر ہے، سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی وہ ذات. تو ہم بغیر دیکھے اس پر ایمان لائیں. ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں اللہ ہے، ہم ایمان لے کر دیا. یہ جانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ بتایا سید الانبیاء ہے، اس لیے جانتے ہیں. ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. ہم محتاج نہیں ہیں کسی دلیل کے، اللہ نے ہمیں ہمیں نہیں چاہیے. ہم بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے اس کو مانتے ہیں. وہ ہے، موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے. ایسا ہی ہمارے آگے. تو یہ کون ہے متقی؟ جو غیب پر ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. دیکھیے بات ہے، نماز پڑھائے. متقی کون ہے؟ دوسری شرط کیا ہوتا ہے اس کی؟ نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا. تو وہی بات ہے، اگر ہم پرہیزگار ہیں تو نمازیں کہاں ہیں؟ اگر ہم واقعی متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو کہاں ہے ہماری عبادت؟ کہاں چلی گئی نماز ہمارے پاس؟ ہر چیز کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو نماز نہیں. دیکھیے معراج کی بات نہیں، اور شب معراج بھی ہے. ایک بڑا تحفہ. میں ساری بات کو پیچھے چھوڑ کے تک میں پوری بات بتائی آپ کو. آپ صرف ایک سوال کا جواب دیجیے کہ اس رات شب معراج میں، اس رات سب سے بڑی وہ نعمت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ کیا تھا؟ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ تھی دیدار الہی. وہ تھا رب کا دیدار. کیا تھا؟ رب کا دیدار. کلام کا کیا ہے میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ اس کے ذہن میں ہو تو بتا دیں آیت کیا ہے. کہ دو اتنا قریب ہوا ہے اور قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ دو کمانوں سے زیادہ قریب ہو گئی. دو کمانوں سے زیادہ قریب ہو گئی. یہ وہ چل گئے تھے جس کی طلب موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، بے ہوش ہو گئے. خربہ موسیٰ کر کے آیا نہیں قرآن میں، بے ہوش ہو گئے. طلب کی اس کے باوجود نہیں مل پائے. یہاں بغیر طلب کے دیدار کے لیے معاملہ ہے. یہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات شب معراج کی سب سے بڑی نعمت جو عطا ہوئی وہ ہے دیدار الہی. اور اس سے بڑی نعمت کچھ ہوئی نہیں کہ رب کے جلووں کا دیدار کرنا. اب ذرا قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. کتنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کو، کس قدر محبت ہے آپ کو اپنی مرضی سے، اور اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے اور اپنے حبیب کی مرضی سے. اس کا نظارہ
فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں دوسری بڑی نعمت نماز عطا کی، نماز کو عطا کی۔ اور نماز کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج۔ کیا ہے؟ معراج۔ معراج میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی ابھی بتایا؟ دیدار الہی۔ اور نماز کیا ہے مومن کے لیے؟ معراج۔ اب اس سوال کا جواب میں بتاؤں جو کل میں نے کمرے میں پوچھا۔ ایک سوال اگر پوچھا جائے کہ پہلے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز ادا نہیں کرتے، ان کے لیے میں نے بتایا تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ترک کی، اس نے کفر کیا۔ اور اس کے لیے ایک دوسری حدیث میں نے مسلم شریف کی بتائی تھی، اس کی تائید کے لیے وہ حدیث لائی گئی ہے، اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ یہ مسلم شریف کی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 82۔ انسان، آدمی، کفر اور شرک فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اگر دیکھنا ہو کہ مسلمان ہے، دیکھنا ہے کہ کافر ہے کہ مشرک ہے، دیکھ لیجیے نماز کی کریے۔ اب صحیح مسلم کی بات ہے، حدیث آ گئی، اس کے باوجود اگر ہمارے سمجھ میں آئے تو عجب چیز ہے، پھر ہمیں اپنی حالت پہ ہونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے۔ بہرحال پہلے تو وہ ہے جو ادا ہی نہیں کرتے، دوسرے وہ ہے جو ادا کرتے ہیں، جو ادا کرتے ہیں وہ بھی خوش نہ ہو، جو ادا کرتے ہیں وہ بھی خوش نہ ہو۔ اب دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ نماز اس سے روکتی ہے، اس سے روکتی ہے برائیوں سے روکنے والی ہے نماز کی نہیں۔ اور آج ہم نماز کی ادا کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز کی ادا کر رہے ہیں پیٹ پیچھے برائیاں بھی کر رہے ہیں، نماز کی ادا کر رہے ہیں لوگوں کے حق کو بھی مان رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، ستم بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، کسی کی زمین چھینے لے رہے ہیں، کسی پر ظلم کیے ہوئے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، ابھی بات آئی ذالک الکتاب لا ریب، کوئی شک نہیں ہے سکتا۔ اب اللہ نے کہا ہے اگر نماز برائی سے روکتی ہے تو روکے گی، لیکن ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں پھر بھی برائی سے نہیں روک رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے فوائد الفواز سے یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، سلطان نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ، آپ کے مرید و خلیفہ حضرت حسن سجزی رضی اللہ عنہ، جو سلطان محبوب الہی جو بیان کرتے تھے، آپ کے مرید و خلیفہ حسن سجزی رضی اللہ عنہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس کتاب کا نام فوائد الفواز تھا۔ اس میں سلطان محبوب الہی فرماتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہیں حسن افغان وہ ولی تھے جن کی وہ بھی سلطان بھی ہے، ایک سلطان بھی سے کنفیوز نہ ہو۔ ہمارے مشائخ کے یہاں یہ معمول ہے کہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کو محبت سے سلطان جی ہے، تو سلطان جی نے ان کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بالکل انپڑھ، امید، کچھ نہیں آتا تھا، اگر بیچ میں کوئی عربی کی عبارت نہیں دی جائے اور کہیں پہ کچھ اور نہیں دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کیا لکھا تو ایک الف بھی پڑھنا نہیں جانتے، ایک الف بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ الف لکھا، لیکن وہی ان کا حال یہ تھا کیونکہ دل ان کا روشن اور جو کنیکشن ہوتا ہے، تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ان کا امتحان لینے کے لیے قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت بیچ میں لکھتا تھا کہیں پر اور پورے میں آیت کے الفاظ لکھ دیتا تھا، کون سے دوسرے کو بتائیے قرآن کی آیت کا، تو فوراً اپنی انگلی اٹھا کر کے قرآن کی آیت کر وہ بندہ جو الف بھی پڑھنا نہیں جانتا فوراً
معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے ایک نور پھوٹتا ہوا مجھے قرآن سے آسمان تک دکھائی دیتا ہے، اس کو دیکھ کے میں پہچان لیتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے۔ سوچئے جب دل روشن ہوتا ہے تو کیا کیا دکھائی دیتا ہے؟ خاص کر ہم لوگ دکھائی دیا کتنے بار قرآن کو حمل کر لیا، آج تک نظر آیا کیونکہ دل روشن نہیں۔ بہرحال معاملہ نماز کا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سلطان کی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسجد سے نکل رہے تھے سلام اللہ رضی اللہ، تو دیکھا کہ جماعت نہیں تکبیر پوری کر رہی، آپ بھی میں جماعت میں شامل ہو۔ جب شامل ہوئے تو اس کے بعد امام نے نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد جب سلام کیا، جب سارے نبی چلے گئے تو آپ امام کی بات کریں اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے نیت کی تھی آپ کے پیچھے، یعنی پیچھے سے امام کی، اور میں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے تھک گیا، یہ کیسی نماز ہے؟ ہم لوگ نیت کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے امام کے کہتے ہیں نہیں، اور میں نے بھی کہا کہ پیچھے سے امام، اور اس کے بعد جب آپ نے نماز شروع کی تب تو آپ تھے، اس کے بعد پھر آپ نے نہ ٹہرایا تو نہیں تھک گیا، اور جب سلام کیا تو کیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کرنے کی نیت مانگی تب تو تھے آپ، اس کے بعد آپ عراق میں آپ نے نمبر خریدے، ان کو خریدنے کے بعد آپ بغداد پہنچے، وہاں ان کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد آپ نے پیسہ دیا، گھر میں رکھ دیا، گھر میں رکھنے کے بعد آپ مسجد میں آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ کام کہتے ہیں یہ کیسی نماز میں تو پیچھے چلتے چلتے تھک گیا۔ آج جو نمازیں ہم ادا کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، اور اس نماز میں جس میں ہم نے یہ نیت کی تھی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ واسطہ ہی ہمیں یاد نہ آیا تو وہ نمازیں ہمارے منہ میں مانتی ہیں۔ نیت کرنے کے بعد پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، ہر ایک معاملہ یاد ہوتا ہے، اس نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا، وہ بات ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی، ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، نہیں یاد آئے گا تو واسطہ جس کے بعد میں ہم عبادت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ نماز کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ صلاۃ لرجال المؤمنین۔ تو اب سمجھیے کہ اصل نماز کیا ہے۔ نماز اصل میں یہ ہے کہ جس کے واسطے کھڑے ہیں اس کا دیدار اس نماز میں واقع ہے، اس کے جلوے ہمیں دکھائی دیا اس نماز میں۔ جس دن نماز کی حالت میں اس کے جلوے دکھائی دے گئے اس دن وہ نماز ہماری معراج ہو جائے گی، اور اس دن وہ نماز ہمیں دعائی ہوگی۔ لیکن جب تک یہ حالت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہم لاکھ سجدوں میں پڑے رہے ایک عبادت ہماری نہیں ہونے والی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں، کوشش تو کریں گے۔ جب کوشش کریں گے تب رزلٹ ملے گا، کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث جبریل کے نام سے بہت مشہور حدیث ہے، اور تقریباً احادیث کی اکثر کتابوں میں ہے، جس کا آخری حصہ میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تعلق سے اس میں ارشاد فرمایا کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ صوفی ایسے یہ مسئلہ لیتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے، احسان، ایمان، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو دونوں چیز چھوڑ کے احسان بتاؤں، بات جو میں نے بتائی وہ بات کی ہے۔ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ولیوں کا، انبیاء کا، صحابہ کا، ٹاپ کے جو بندے ہیں اللہ ان کا درجہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ ہر بندہ ایک صحیح کچھ ہم جیسے گناہگار ہیں، کچھ ہم جیسے دیہاتار بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دوسری بات پہلے میں یہ بتایا اللہ کی بات ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرو
اگر یہ حالت ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہر ایک کی بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بتائیے کیسے ہم نماز کو چوری کر رہے ہیں، کیسے ہمارا دماغ کر جائے؟ پیر صاحب بیٹھے ہو سامنے، مرید کوئی حرکت کرے گا؟ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ سامنے اور آپ بات کریں گے؟ ڈی ایم ایل کے سامنے ہو بدتمیزیاں کریں گے؟ انسان کا ایک کیمرے کا اتنا بات ہو سکتا ہے ان کی نظر پڑے نہ پڑے، لیکن اللہ کی نظر ہمیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے کیمرہ خراب ہو، لیکن اللہ کی نظر کبھی ہم سے چوک نہیں سکتی، وہ ہمیشہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک لمحہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ صرف عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کی حالت پیدا کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت پیدا ہو گئی تو نماز چھوڑنے کا بھی خیال نہیں آئے گا، فوراً یاد آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے نماز چھوڑ دیں؟ کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو نہیں، بس یہ گمان کریں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر ایک گناہ سے آج جو نمازیں ہمیں برائی سے نہیں روک رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کر ہی نہیں رہے، کیونکہ نماز مومنوں کی میراث ہے، اور میراث تب ہے جب جس کے لیے بنے ہیں اس کا دیدار ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو مجموعہ سنوں، کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا کتاب کا، مخدوم شیخ صاحب خیربانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجموعہ سنوں کی کتاب لکھی تقریباً 6 سال پہلے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اور غالباً حضرت شہبان بھائی کے سفیان ثوری، دونوں میں سے کوئی ایک تھے، مجھے نام میں کنفیوژن ہے۔ دونوں لوگ کسی جگہ جا رہے تھے، جنگل سے نکلے، نماز کا وقت ہوا تو ایک نہر دیکھی آپ نے، پانی کا چشمہ دیکھا تو وضو کرنے کے لیے دیکھا کہ ایک چرواہا وہ بھی وضو کر رہا۔ بہرحال جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے یہ ولایت کی نظر سے کام کیا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کو اس چرواہے کو امام کیا گیا۔ سوچیے جنید بغدادی ایک چرواہے کو آگے بڑھا ہے، آج امامت کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتا ہے، ہم زیادہ ولی ہیں، زیادہ بڑے مرتبے کے کون؟ وہاں جنید بغدادی بڑا ہے، اور جنید بغدادی جن کا نام غوث اعظم کے پیر ہو گیا تھا، ان سے بھی کئی پہلے پیر ہو جنید بغدادی کی۔ بہرحال اس نے نماز پڑھانا شروع کی۔ جب اس نے نماز پڑھانا شروع کی، جب قرات کی تب تو ٹھیک، لیکن جب رکوع پہ گیا تو اٹھے ہی نہ۔ ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا رکوع ہی میں، اس کے بعد انہوں نے اٹھا، پھر جب سجدے میں گیا تو سجدے سے نہ اٹھے، اس کے بعد جب سلام پھیرا اس نے تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ولی تھے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی بات پوچھوں، قرآن والے تو بات پوچھی، عرض کیا کہ ذرا یہ بتائیے نماز میں کتنی بار آپ رکوع و سجود میں تسبیح پڑھتے ہیں؟ کہا کہ صرف 3 بار۔ کہا 3 بار پڑھتے ہیں اور اتنی دیر لگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ بھی نمازی ہیں، لیکن کیسی نماز پڑھنا ہے سوچیے، اور کیسی ادا کرنا چاہیے یہ سوچیے۔ تو کہتے ہیں پڑھتا 3 بار، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ جب میں ایک بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دوسری تسبیح تب تک نہیں پڑھتا ہوں جب تک کہ غیر سے یہ آواز نہ سنوں حاضر میرے بندے بتا کیا تب تک کہ دوسری تسبیح نہیں پڑھتا۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت یہ نہیں کہ نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے پر یاد ہے کہ ہم نے نماز ادا کی ہے، اس کے بعد کیا کیا پڑھا، کیا کیا دوسرا کچھ کیا ہوتا ہے، یہ عبادتوں کا نام نہیں۔ عبادت وہ ہے ہی نہیں جس میں اللہ کی یاد آئے، اور جس میں اللہ کی یاد آ جائے حقیقت میں وہی کام۔ تو متقین پرہیزگار جو ہے
ان کی نشانی اور کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر ایک اور کیا نشانی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. لیکن پھر وہی بات ہے، اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے تو آگاہ کر دیا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے نام کا متقین کی ایک نشانی اور کیا ہے؟ پرہیزگاروں کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کو جو اللہ نے عطا کیا ہے ان سے خرچ کرتے ہیں. تباہ نہیں، بخیل نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم لوگ غور کریں تو اس کی مثالیں بے شمار بھری ہوئی. ایک بڑا پیارا مثال ہے، میں اکثر بولا کرتا ہوں اور بہت پسند ہے مجھے، کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ کرتے نہیں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ کرتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. ایک ایک مہینہ پالا کرنے والے، ایک ایک مہینہ جس سے گھر میں چولہا نہ جلے، ان کے در میں اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو کبھی خالی نہیں جاتا. ایک صحابی رسول اللہ کئی دنوں سے گھر میں کچھ پکا نہیں، کچھ عطا کر دیے تو میرے گھر میں پاپا ہو جائے ختم ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ عائشہ سے پوچھو جا کر کے کہ گھر میں کچھ ہے. جب پوچھا گیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سوچیے سید الانبیاء ہیں اور گھر کے حالات ایسے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج اللہ نے اتنا نوازا ہے پھر شکایت کر سکتے کہ اتنا بھی نہیں. سائیکل میں چل رہے ہیں گاڑی کو نہیں، بائک میں ہے فور ویلر کو نہیں، فور ویلر میں چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کو نہیں چل پائے. ایک منزل کا گھر ہے دو منزل کو نہیں. ہر وقت شکایت ہے ہماری زبان، ہر وقت شکایت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھنسوایا تو واپس آئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے بعد میں آنا جب ہوگا تب دیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ کسی سے بھی کسی بھی دکان سے بھی میرا نام بتا کے بتا کے لو، جب میرے پاس آئے گا تو میں چکا دوں. یہ نہیں کہا کہ تم چکا دو، میں چکا دوں. سوچیے یہ کیا زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ بہت نوازا ہے اللہ نے، لیکن شکایت کا بتا کے گھوم رہے ہیں. جس دن مستی عطا پر صبر کرنا شکر کرنا سیکھ لیں، جس حال میں رہے اس حال میں جینا سیکھ لیں گے، اس دن ساری کمیاں، ساری پریشانیاں، ساری شکایتیں ہمارے گھر سے ختم ہو جائیں گی. ہم جو پریشان ہیں پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ ضرورت سے زیادہ چاہتے ہیں. ورنہ اگر ایمان ہوتا تو اللہ نے خود کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. برداشت اور زیادہ تو وہ مصیبت دیتے ہی نہیں، یہ اللہ نے فرما دیا قرآن. جب وہ برداشت اور زیادہ مصیبت دیتا ہی نہیں ہے تو پریشان کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب کہ ایمان کی کمزوری ہماری ہے، ہماری کمزوری ہے ایمان. ورنہ تو بندگی یہ ہے کہ نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندگی کا نام یہ ہے. اس بارگاہ سے اگر درد ملے تو الحمدللہ، خوشی ملے تو الحمدللہ، ہر حال میں شکر کرنے والے بنے تب جا کر صحیح معنوں میں بندے بنے گے. بڑی پیاری بات یاد آئی، ملموس گروپ میں یہ کرتے تھے، بزرگ نے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، پہلی چیز میں اس کرتے تھے کیا ہے شہزاد نے. آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ انہوں نے فرمایا کہ بلد کا نوجوان جس طریقے سے میرے اوپر غالب آ گیا اس طریقے سے اس سے پہلے کوئی مجھ پر غالب نہ ہو. اور غالب کیوں آیا؟ اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، شاید اس نے یہ سوال کیا متقی کون، پرہیزگار کون، متقی کون ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ جب اللہ عطا کرے تو شکر ادا کرے،
جب چھین لے کوئی مصیبت دے تو صبر کرے، جب عطا کرے شکر ادا کرے، جب چھین لے مصیبت دے تو صبر کرے۔ وہ کہتا کہ حضرت اس طرح کی پرہیزگاری کو ہمارے یہاں کے کتوں کی بات، جب ان کو دو ملانے رکھتے ہیں اور جب نہ تو خاموشی کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، کہا تو پھر تم بتاؤ تمہاری نزدیک تقویٰ کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تقویٰ میرے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ نہ دے تو شکر کرے، جب اللہ نہ دے تو شکر ادا کرے، اور جب دے سب کا سب اٹھا کر اس کو ادا کرے۔ یہ ہے تقویٰ۔ ہم کل کی فکر کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ جس نے آج دلایا وہ کل نہ کرے؟ جو آج دے سکتا ہے، جو آج نواز سکتا ہے، وہ رب ہمیں یقین دے سکتا ہے۔ یہ ہے ہماری ایمان کی بات، یقین ہمارا کام ہوتا ہے۔ پرہیزگاری کی ایک نشانی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے عطا کیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ ایمان لائے جو ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ان سے پہلے نازل ہوا، ساری باتوں پر ایمان لائے۔ اب آگے بڑھنا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اچھا بتائیے آخرت پر یقین ہے کہ ہے؟ یقین نہیں، یقین ہے تیاری نہیں، یقین ہے نا؟ ابھی یقین ہو جائے کہ باہر کوئی کھڑا ہے بندوق لے کر کے ہمیں مار دے، بتائیے باہر جائیں گے؟ یقین ہے نا کہ وہ کھڑا ہے، آوازیں لگانے کے بعد بات ختم کر دیں گے، تو تین پائر بھی کر دی اس نے آواز نکلے گی بات، یقین ہو گیا کیوں مار گیا۔ آخرت پر یقین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے آخرت پر، اور اسی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک منٹ کے لیے ہمارے پاس 10 سال کے بعد کیا کرنا ہے، 20 سال کے بعد کیا کرنا ہے، ایک ہفتے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ اس عمر میں کتنا آگے کرنا ہے، اس کی عمر کے بعد کیا ذخیرہ کرنا ہے، پھر کیا ذخیرہ ہے، ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس۔ آخرت کے لیے ہمارے پاس جو انتظام ہے اس کے لیے ٹائم ہے، دنیا بنانے کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس، آخرت بنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ آخرت جہاں پہ ایک بات کا حساب لے لیا جائے گا، اس آخرت کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ آخرت جہاں پر ہمارے ہر ایک عمل کو کھول کے رکھ دیا جائے گا، اس آخرت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ آخرت جہاں پہ ایک ایپ نہیں چھوٹے گا ہمارا، ایک ایپ نہیں چھوٹے گا ہمارا، سب ضائع کر دیا جائے گا، اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ آخرت جہاں پہ اپنے رب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اس دن ہمیں جو شرمندگی اٹھانا پڑے گی اپنے رب کے سامنے، اپنے پالنہار کے سامنے، کہ کتنے پیار سے اس نے پالا ہے، کتنے پیار سے ہماری دیکھ بھال کی ہے، کتنے پیار سے ہماری پرورش کی ہے۔ کون ہے جو اتنے پیار سے کسی کو پال سکتا ہے؟ کہ نافرمان کی ہے، خطاکار کی پھر بھی چلا رہا ہے، اتنی محبت کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اسی محبت کرنے والے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کا یقین ابھی صحیح معنوں میں جو نہیں ہوتا۔ اگر اٹھا جاتا، کون ہے جو بندہ سے عبادتوں سے دور تھا؟ پھر کون ہے جو اپنی کسی نماز کو قضا کر دیتا؟ اس کے بعد اللہ کے عزت نے ارشاد فرمایا، پہلے پرہیزگاروں کے بارے میں بتا دیا، اور رزلٹ اولئک علی ھدی من ربہم، جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ان کے لیے فرمایا وہی کیا ہے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ ہم بتائیے اب کہاں پر کھڑے ہیں؟ اللہ نے بالکل واضح بات میں بول دیا، یہی ہے ہدایت یافتہ اپنے رب کی جانب سے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے
یہی ہوں گے. پھر ہم کائے میں امید لگانے بیٹھے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ کر امید لگائیں, عبادتوں سے دور بھاگ کر ہم امید لگائیں, جنتی ہونے کا یقین کر کے بیٹھے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر, عبادتوں کو چھوڑ کر, اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر. بھول جائیں گے جنتوں کو. جو بندہ اللہ کے رسول کی پرواہ برداشت نہیں کر سکتا کیا جائے گا وہ جنت. پہلے تو اپنے ایمان کے خاتمے کا تو ہم ثبوت دے دیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو سزا پانے کے بعد پہ ڈال دیا جائے گا, لیکن اگر ایمان پر نہ مرے گا تو انتظار کر رہی ہے یہ وہ آگ ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا کے موم کر دیا کرتی ہے, پتھروں کو بھی پگھلا کے موم کر دیا کرتی ہے. ایک دنیا کی آج بھی آگ چھڑ جاتی ہے, چنگاری یوں ہاتھ ہو جاتا ہے, آگ نکل جاتی ہے. سوچئے ذرا جب ایک چنگاری میں اس دنیا میں آگ نکل گئی, جہنم کی وہ آگ جو پتھروں کو بھی پگھلا دے, جب اس میں جلایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم جہاں پہ زقوم جو پھل ہے جس کو کیکٹس کہتے ہیں, جس میں کانٹے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ پھل کھلایا جائے گا کیا حال ہوگا؟ وہ جہنم جہاں پہ مواد کھلائے جائے گا کیا حال ہوگا؟ وہ جہنم جہاں پہ فوج کا پانی کھلایا جائے گا کیا حال ہوگا؟ وہ جہنم جہاں پہ ہماری سوالوں کو آگ کی کیچیوں سے کاٹ دیا جائے گا کیا حال ہوگا؟ ہم ڈرتے نہیں, ذرا برابر ہمارے دل میں خوف نہیں. بخدا اگر خوف ہوتا تو یہ مانا, بخدا اگر اللہ کا ڈر ذرا برابر اس دل میں ہوتا حالات کچھ اور ہوتے ہماری زندگی میں. پھر حالات یہ ہوتے کہ لوگ ہمیں دیکھتے, یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو, صرف دیکھ لیتے ہمارے عمل کو دیکھ کے دل مان لیا. اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں, آج سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ ایمان والے ہونے, سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے سنی ہونے کا, سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے نعرے لگا کر کے دیکھو ہم بھی عاشق رسول ہیں. اگر اللہ کا خوف ہوتا کچھ نہ بولتے, لوگ دیکھتے کہتے یہ عاشق رسول ہے, یہ اللہ کا یہی بنتا. وہاں غریب کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اللہ کا خوف پیدا ہے, وہ کب کس کی گرفت کر لے, کب کس کو پکڑ لے, کسی کو بھروسہ نہیں. آپ دیکھیں ابھی ترکی میں جو بھوکمپ آیا, زلزلہ آیا, اچھے خاصے لوگ مر گئے, آرام سے سوئے تھے اپنی گھر میں کر گئے, پوری بلڈنگ جہاں کی وہیں دھس گئی, کہیں ختم ہو گئی, ایسا رہتا. ہم سوچتے ہیں کہ نرم گدوں میں لیٹ کر کے, پکے مکانوں میں لیٹ کر کے ہم بڑے عبادت میں ہیں. اللہ کا عذاب جب آئے گا کوئی مکان, کوئی گھر, کوئی زمین ہمیں بچانے والی نہیں. اگر اس کا عذاب ہے, اگر اس کے گرفت کر لی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. بڑی پیاری بات ہے. ہم تو باقی بڑے اٹھن والے بنتے ہیں کہ ہر ایک چیز پتہ ہونے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہیے. مجموع سلوک میں محبوب شیخ صاحب صحابی رضی اللہ عنہ نے پہلی جلد میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت روز آسمانی دنیا سے یہ اعلان کراتا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کرے, کوئی ہے جو توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کرے, کوئی ہے جو نجات طلب کرے میں اس کو نجات دے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ آگے اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے تجھے کیا ہو گیا, لیکن اتنا جوڑ دینے والی بات کہی محمود صاحب نے یہاں پر کہ واقعی اگر ایمان ہوگا تو روتے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کیا ہو گیا تجھے, تم نے جب مجھے
جس کنڈیشن میں جہاں پکارا میں نے لبیک، لیکن میرے بندے تم نے تو جب پکارا میں نے لبیک کہا، لیکن تجھے کیا ہو گیا کہ میں اتنے سال اتنے مہینے تجھے بلا رہا ہوں، تو میری بات کا بیان نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے کہ ہم بلائیں تو سننا، ہم پکاریں تو عطا کرنا، ہر ایک ضرورتوں کو پورا کرنا۔ آپ سوچیں صبح سے شام تک، بلکہ صبح سے اگلی صبح اور پوری زندگی ماں کے پیٹ میں لے کر کے ابھی تک ہر ایک ضرورت کو پوری کرنے والی ذات کا نام اللہ ہے۔ کون سی ایسی ضرورت ہے، کون سی ایسی حاجت ہے جس میں پوری نہیں کی؟ ارے وہ تو ایسا رب ہے جو تیرے مانگے ہمیں بلند چیز پتا کرتی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، جب وہ بلاتا ہے تو ہم نہیں آتے، جب وہ پکار رہا ہے تو ہم نہیں سنتے، پھر ہم اپنے بندے ہونے کا کس چیز سے دعویٰ کرتے ہیں؟ اپنے بندے ہونے کا کس شرط پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کون سی دلیل ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ بلا پڑے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات کہ اتنا بیان کیا جاتا ہے، اتنا سمجھایا جاتا ہے، بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آخر میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک سے ایک لوگ آتے، ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک پیر آئے سمجھا کے چلے گئے، ہماری حالت نہیں کی وہیں اور کہتی جا رہی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ دل میں بات کرنی ہے، بات یہاں سے منافقوں کی شروع ہو رہی ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ آئے کہاں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، دیکھیے انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو زبان سے کیا ہے، ایک وہ جو عمل سے کیا ہے۔ جب مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دو، آپ نے کہا ہاں پانی پلا رہے ہیں، نے کیا کہا؟ یا پہلے تو آپ نے کہا نہیں پلا، یہ تو سیدھا انکار ہو گیا۔ آپ نے کہا ہاں پلاتے ہیں اور آپ بیٹھے، پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ پانی پلا دوں، پھر آپ نے کہا ہاں ابھی پلا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، میں نے تیسری بار کہا تب بھی آپ بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے زبان سے تو کہا کہ ہاں پلا رہے ہیں، لیکن عمل سے کیا کیا آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں عمل سے انکار۔ آپ اقرار تو کر رہے ہو زبان سے کرتے ہیں، لیکن عمل آپ کا انکار کرتا ہے۔ تو ہم نے نمازوں کا انکار نہیں کیا زبان سے، لیکن عمل، عبادتوں کا انکار نہیں کیا زبان سے لیکن عمل، اللہ کی بات ماننے کا انکار زبان سے نہیں کیا لیکن عمل، رسول اللہ کی بات کا انکار نہیں کیا ماننے سے لیکن عمل۔ آج عمل ہمارے گواہی دے رہے ہیں کہ چیز کرنے کی ہے، مسلمان نہیں۔ ارے وہ مسلمان ہی کیا جو نہ اللہ کی مانے نہ رسول اللہ کی مانے۔ ہماری اسلام جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان اللہ سے رسول، یہی پہچان نہ ہو ہم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہم۔ اور اگر اسی کی نہ مانے تو پھر انکار کرنے والوں میں ہم ہیں، عمل سے انکار کرنا ہے، کردار سے انکار کرنا ہے۔ دیکھیے ان الذین، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، کو ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ انہوں نے انکار کیا، برابر ہے ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اور وجہ سے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا گا کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ ہم سدھر نہیں ہیں، کیوں ایسا ہے کہ اتنی تقریریں سن لیے تو من گزر گئی پھر بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ اصل میں ایک ایسا عذاب اللہ کا نزل تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، سکھاتا نہیں، تب اللہ کا یہ عذاب یہاں سے ہونا، اور
اور یہ وہ عذاب ہے جس کے بعد راستے بند ہو جاتے ہیں. گنجائش نہیں. وہ عذاب کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ رب العزت ان بندوں کی جو اب سدھر نہیں ہے، جو انکار کرنے والے، جو بات نہیں ماننے والے، جو عمل کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں، اور سمجھانے کے باوجود ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ختم اللہ تعالیٰ بندے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی. کوئی اچھی بات نہیں دل کو اترے گی. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں میں مہر لگا دی ہے. چاہے جتنی نصیحت کر لیجیے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. چاہے جتنی نصیحت کر لیجیے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے ہیں. کسی نیک آدمی کو بھی دیکھیں گے نا کہیں گے بڑا گمراہ آدمی، بڑا بیوقوف آدمی. اب اس کو نیکیاں بھی نظر نہیں آئیں گی. تو یہ وہ عذاب ہے جب اللہ کا یہ عذاب نازل ہو جاتا ہے نا پھر راستے سے ہٹنے کی بند ہو جاتا ہے. اب ہم غور کریں اپنی زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی مہر لگ گئی اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارے بھی کانوں میں اللہ نے مہر لگا دی کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارے بھی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا کہ ہمیں سوائے بھائی کچھ نظر نہیں آ رہا. کسی بندے کی ایک نیکی بھی ہمارے نظر میں نہیں آ رہی. اگر ایسا ہے تو اللہ کی پناہ کہ اگر یہ عذاب نازل ہو گیا ہمارے اوپر کوئی گنجائش نہیں بچنے کی نماز پڑھنے، کوئی گنجائش نہیں بچنے کی نماز پڑھنے. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت سخت، بہت بڑا عذاب. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اب سدھر بھی نہیں سکتے. ایک عمر گزر گئی ہے گناہوں میں، اسی گناہوں کو کرتے ہوئے ہماری زندگی ختم ہو جائے. ایک تو وہ بندہ جو عبادت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، ایک وہ بندہ جو نافرمانی کرتے ہوئے رخصت ہوا. کیسے برابر ہو سکتا؟ کیسے برابر ہو سکتا؟ آج ہم لوگ غور نہیں کرتے. یہ جو دوریاں ہو رہی ہیں نا نمازوں سے، کہ ہم بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے دور رہ رہے ہیں، عبادتوں سے دور بھاگ رہے ہیں. سوچتے ہیں یار ابھی نہیں پڑھتے کبھی پڑھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہم لوگ کہ آخر خطا کیا کرتی کہ اللہ کے سلطنت کی طرف نہیں چاہیے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ رہے کبھی پڑھ لیں. یہ بات دل میں کیوں نہیں آتی کہ کیا ہو گیا آخر کون سی خطا ہو گئی آخر کہ اللہ نے توفیق ہی چیز کی سجدے میں سر جھکانے کی کہ اس نے پسند ہی نہ کیا کہ میں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا. ورنہ ذمہ داری سے بتائیے گا ہر ایک بندہ کیا ہمارے اوقات ہے اس رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانا؟ کیا ہے کوئی حیثیت ہم لوگوں کی؟ پوری زندگی سے بتائیے کوئی خوبی ہے ہمارے یہاں؟ کوئی خوبی، کوئی حیثیت، کوئی مرتبہ کہ اس رب کے سامنے اس گندی پیشانی کو جھکا دے؟ لیکن بڑا احسان اس رب العالمین کا کہ ہم گناہگاروں کو اتنی توفیق دی کہ ہماری پیشانیوں کو اس نے قبول کیا اپنے سامنے جھکانے کی. وہ نہ توفیق دیتا ہم اس لائق نہیں، خدا اس لائق نہیں، اس لائق نہیں. اس کا بڑا احسان کہ ہم جیسے خطا کاروں کو اس نے اتنی توفیق دے کہ جھکنے کا موقع ملے. لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھائیں کہ جب جھکے جس کے سامنے جھک رہے ہیں یہ تصور کر لیں کہ وہ ہمارے سامنے، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. بڑی پیاری ہے کہ میں یاد کر رہا تھا اس کی رانی آئی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ. جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ. یہ ایسی آیت ہے کہ اگر اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا پوری زندگی بدل جائے گی. جہاں کہیں بھی اللہ ہمارے ساتھ بتائیے گناہ کیسے کر لیں جب اللہ ہمارے ساتھ. نمازوں کو کیسے چھوڑ دے جب اللہ ہمارے ساتھ. گالیاں کیسے بکے جب اللہ ہمارے ساتھ. برائیاں کیسے کرے جب اللہ ہمارے ساتھ.
اور پھر کسی سے کیوں ڈرے اللہ ہمارے ساتھ؟ دیکھیے اگر ہمارے ساتھ CM تو سینہ چوڑا کر کے گھومے تو پورے روڈ میں بھی نہیں، ودھائک کے ساتھ کیا گھومتی ہے تو ہم دیکھیے سینہ چوڑا تھانے میں بھی بڑے سینہ چوڑا کر کے جائیں گے. کیوں؟ ایک ایسے آدمی کا ساتھ ہے ہمارے پاس جس کے سامنے سب ٹھیک ہیں یہ، لیکن جس کو اس بات کا یقین ہو جائے، اس آیت پہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ جہاں کہیں بھی وہ ہمارے ساتھ بتائیے کاہے کا ڈر ہے اور کیسی پریشانی ہے. اسی ساتھ کے لیے تو ہم مرے جا رہے ہیں، اسی ساتھ کے لیے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں. جب موت آئے اس زندگی میں بھی اس کے ساتھ ہے، جب موت آئے تب بھی اس کے ساتھ رہے. اسی ساتھ کے لیے تو ہم یہ ہے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ مل جائے. اب وہ اللہ خود چلائے گا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، بس یقین کرنے کا یقین کر لے ساری کرنے. تو سورہ بقرہ کی ان شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا وہ پڑھا ہے، متقین کے حوالے سے پہلے بیان کیا، پھر بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، پھر یہ بھی بتایا کہ آپ نے بدلاؤ کیا. اللہ نے اپنے عذاب کے بارے میں ذکر کیا کہ قدر اللہ والا قلوبہم والا ذنہم والا ابصارہم غشاوہ. اللہ رب العزت نے ہمارے دل، ہمارے دلوں میں، ان کے کانوں میں، ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالا ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عظیم عذاب، بہت بڑا سخت عذاب. اس کے علاوہ بھی آگے کئی باتیں ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت غالباً زیادہ ہو گیا. ہاں بس مفہومی اعتبار سے اس کا ذکر کر دوں کہ آگے جو بات آئی گی وہ اشارہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے لیے ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں. تو ہم لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے کب ہوں گے جب ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے. ہم اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اس کے بعد اللہ کا یقین بھی نہ ہو، اس کا خوف بھی نہ ہو، اللہ کے رسول سے محبت بھی نہ ہو. اور محبت جب ہوتی ہے تو عمل بھی ہوتا ہے، عمل گواہ ہے ہماری محبت کی سچا ہوتی ہے. کیونکہ آدمی جس کو چاہتا ہے اسی کی بات مانتا ہے. اگر دنیا کو چاہتے ہیں تو دنیا کی بات مانیں گے، اپنے آپ کو چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہیں تو دلیل یہ ہے اس کی چاہت کی کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام میں جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی تو آپ بتائیں. کوئی ایسی بات جو آج میں نے بتائی ہے کیونکہ میرا مقصد سمجھانا ہوتا ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو میرا مقصد پورا ہو گیا. بات سمجھ میں آئی سبھی کی؟ کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 10 دعاؤں کے رب کریم جو کچھ بھی بیان کیا شب معراج میں جس نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا، رب قدیر اس میں جو غلطیاں ہو گئی، جو خامیاں ہو گئی، اپنے حبیب کے صدقے اس کو معاف فرما دے اور پروردگار اس کو قبول فرما دے. پروردگار جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اس کو معاف فرما دے. ان تمام باتوں میں سب سے پہلے مجھے اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. رب قدیر ہم سبھی کو نماز تنظیمات کا عادی بنا دے. پروردگار ہم سبھی کو سچا مومن بنا دے. پروردگار ہماری نمازوں کو اصل میں بیدار بنا دے. پروردگار ہماری نمازوں کو اصل میں بیدار بنا دے. پروردگار ہماری عبادتوں کو اصل میں بیدار بنا دے. رب قدیر جب سجدے میں سر رکھے اپنے دیدار سے نواز دے. رب قدیر جب ہم سجدے میں سر رکھے اپنے
اپنے محبوب کے صدقے، اپنے رحیمی کریمی کے صدقے ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پروردگار جو حاضر ہوئے ان کی بھی خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو حاضر نہ ہو سکے ان کی بھی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم